سورۃ واقعہ کے اندر اللہ احکم الحاکمین نے 3 قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں قیامت کے دن کا ذکر کیا، واقعہ، یہ قیامت کا ایک نام ہے، واقعہ، سورۃ واقعہ۔ واقعہ اس وقت سنایا جاتا ہے جب واقعہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو قیامت کا نام واقعہ کیوں ہے؟ یعنی اس کا آنا ایسے یقینی ہے جیسے واقعہ ہو چکا ہوتا ہے، اتنا یقینی ہے قیامت کا آنا۔ تو شروع میں قیامت کا ذکر کیا، اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، جب وہ واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی اور اس کے واقعہ ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ، وہ قیامت کا دن پست کرنے والا، بلند کرنے والا، کئیوں کو پست کرے گا، کئیوں کو بلند کرے گا۔ یہ گناہوں کے لحاظ سے پستی ہوگی اور نیکیوں کے لحاظ سے بلندی ہوگی۔ کتنے ہی دنیا میں سر بلند، شوخ مزاج، وہاں قیامت کے دن پست ہو جائیں گے، ذلیل ہو جائیں گے۔ اور کتنے ہی دنیا میں مسکین، تباہ، قناعت پسند، چھپے ہوئے پرہیزگار، یہ قیامت کا دن انہیں بلند کرے گا، نمایاں کرے گا۔ یہ قیامت کے دن کی صفت ہے، خافضۃ رافعہ۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ اکبر درجات واکبر تفضیلا، آخرت جو ہے یہ درجات کو بہت نمایاں کرے گی۔ دنیا میں بھی درجات ہوتے ہیں، مراتب ہوتے ہیں، لیکن آخرت کا دن، قیامت کا دن، یہ درجات کو بہت نمایاں کرے گا۔ جیسے یہاں بھی فرمایا خافضۃ رافعہ، کہ قیامت کا دن پست کرنے والا، بلند کرنے والا۔ بہت سے لوگ ذلیل و خوار ہو جائیں گے اور بہت سے لوگ عزت دار ہو جائیں گے۔ پھر قیامت کے دن کا منظر پیش کیا، کیسا دن ہے؟ اذا رجت الارض رجا، جب زمین بہت زور سے ہلائی جائے گی، عالمگیر زلزلہ آئے گا، بھونچال آئے گا۔ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اتنے بلند و بالا پہاڑ، چٹانیں ریزہ ریزہ۔ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، پراگندہ غبار کی طرح ہو جائیں گے۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم تمام لوگ 3 جماعتوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ تمام دنیا کے انسان 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے، زبان کی بنیاد پہ نہیں، علاقے وطن کی بنیاد پہ نہیں، قوم برادری کی بنیاد پہ نہیں، مالداری ناداری کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ نیکیوں اور گناہوں کے لحاظ سے لوگوں کی 3 جماعتیں بنیں گی۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، ثلاثہ 3 کو کہتے ہیں۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، ایک جماعت ہے دائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔
جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ فرمایا دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوش نصیب ہوں گے دائیں ہاتھ والے۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، بائیں ہاتھ والے کیا ہی بد نصیب ہے بائیں ہاتھ والے، جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، جن کے گناہ زیادہ ہوئے، ان کی بد نصیبی کا کیا ہی پوچھنا۔ وہ بندہ کتنا بد نصیب ہے قیامت کے دن جس کی اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ جائے۔ گناہ ایک کیا جائے تو ایک ہی لکھا جائے، نیکی ایک کی جائے تو 10 لکھی جائے، تو یہ کتنا بڑا بد نصیب ہوگا، محروم ہوگا کہ جس کی اکائیاں دہائیوں پہ غالب آ جائیں۔ اس صورت واقع وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، اور تیسری جماعت ساتھ ہی فرمایا وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے، آگے بڑھنے والے ان کا تو کیا ہی پوچھنا، ان کے مقام کا تو کیا ہی پوچھنا، بس ان کا یہی لکھ دو، یہی سمجھ لو، آگے بڑھنے والے، آگے بڑھنے والے۔ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ، یہ مقرب بارگاہ الہی ہیں، خاص الخاص لوگ ہیں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں ہوں گے، نعمتوں بھری جنت میں ہوں گے۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، فرمایا پہلے لوگوں میں سے تو ایک جمع غفیر نکلے گا، ایک بڑی جماعت نکلے گی جو ہر نیکی میں سبقت کرتے ہیں، لیکن اس امت کے آخر دور میں خال خال ہوں گے، ٹاواں ٹاواں۔ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ، صحابہ کرام، تابعین، سارے سابقون السابقون، آگے بڑھنے والے۔ نماز کا وقت ہو تو سب سے پہلے مسجد آنے والے، روزہ رکھنے کا وقت آئے تو روزے میں پہل کرنے والے، جہاد میں نکلنے کا موقع آئے تو پہل کرنے والے، صدقہ خیرات دینے کا موقع آئے تو پہل کرنے والے، ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے سابقون۔ تو یہ 3 جماعتیں قیامت کے دن جو ہوں گی صورت واقعہ کے اندر، یہ ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پہ ہوں گی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کچھ ملے گا وہ بھی بیان کیا ہے، ترغیب دلائی ہے۔ مثلا جن کی نیکیاں زیادہ ہیں ان کے بارے میں فرمایا وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ إِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا عُرُبًا أَتْرَابًا لِأَصْحَابِ الْيَمِينِ ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ۔ فرمایا بیری کے درخت، بیری کے درخت ہوں گے، بیر جنتی پھل، تہ بتہ کیلے، کیلوں کے لنگر،
بہتا ہوا پانی، چشموں کا پانی، وماء مسکوب وفاکہۃ کثیرہ، بہت زیادہ پھل ہوں گے، بکثرت میوے۔ جنت کے پھل جو دنیا کی کسی آنکھ نے دیکھے نہیں، کسی کان نے سنے نہیں، کسی دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا، اتنے پھل ہیں، اتنی قسموں کے پھل ہیں۔ دنیا میں جو پھل ہیں وہ سارے ہم کو میسر نہیں، کوئی پھل کسی علاقے میں ہوتا ہے، کوئی کسی علاقے میں ہوتا ہے۔ یہ پھلوں کا رزق، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی کہ میری اولاد کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ یہ قدرتی میوہ جات۔ آج کا بچہ نوجوان پھل کھانا پسند نہیں کرتا، ریڈی میڈ فاسٹ فوڈ چیزیں، کیمیکل والی چیزیں کھانا پسند کرتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا ان چیزوں کا کہ یہ جنت میں ہوں گی۔ حلوائی کی چیزیں، بیکری کی چیزیں، فاسٹ فوڈ، اللہ نے قرآن حدیث میں ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ وفاکہۃ کثیرہ، پھر فرمایا کہ روک ٹوک بھی نہیں کرے گا، موسم بھی ختم نہیں ہوگا۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ، تو یہ دائیں ہاتھ والوں کو، نیکوکار لوگوں کی اللہ تعالیٰ مہمان نوازی کرے گا۔ جنت میں ان کے لیے اللہ نے یہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں۔ اور گناہگاروں کا ذکر کیا، جن کی گناہ زیادہ ہوئے، نیکیاں کم ہوئی۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے کیا ہی بد نصیب ہے بائیں ہاتھ والے۔ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ، آگ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ابلتے ہوئے پانی میں۔ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، سیاہ دھواں، سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، دھواں ہی دھواں، دھواں بھی کالا، سانس کی بند ہو جائے۔ لا بارد ولا کریم، جو نہ دیکھنے میں اچھا لگے نہ جسم کو اچھا لگے۔ یہ عرب کا محاورہ تھا کہ جب کسی چیز کا نقص بیان کرتے، عیب بیان کرتے کہ اس میں کوئی خیر نہیں، کوئی فائدہ نہیں، کوئی بھلائی نہیں، تو کہتے لا بارد ولا کریم۔ تو قرآن مجید عربوں کے محاورے میں اترا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے بھی جا بجا یہ محاورے بولے ہیں کہ جہنم کیسی جگہ ہے، لا بارد ولا کریم، جو دیکھنے میں بھی اچھی نہیں لگتی، جسم کو تو کیا اچھی لگتی ہے، منظر ہی اچھا نہیں اس کا۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین، فرمایا یہ اس انجام کو کیوں پہنچے کہ یہ دنیا کی زندگی میں بہت خوشحال تھے، بہت عیش و عشرت کے دلدادہ تھے، خوشحال۔ آج سیکولر لبرل طبقے کی تو ساری کوشش، ساری آرزویں یہی ہیں، خوشحالی ہو جائے، خوشحالی کا دور دورہ ہو جائے، عیش و عشرت ہو جائے، معیار زندگی بلند ہو جائے، خواہ معیار آدمیت پستی ہو جائے، معیار انسانیت پستی ہو جائے، بس معیار زندگی بلند ہونا چاہیے۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے ہر نبی کی دعوت کو کھاتے پیتے خوشحال لوگوں نے ٹھکرایا، انبیاء مرسلین کی دعوت کو سب سے پہلے یہ خوشحال لوگوں نے ٹھکرایا، الا ماشاءاللہ۔
استثناء تو ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی مالدار تھے، تاجر تھے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی بہت مالدار خاتون تھی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ بھی بہت مالدار تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی بہت بڑے تاجر تھے، لیکن انہوں نے اپنا مال و دولت دین کی راہ میں لگایا، اللہ کی راہ میں لگایا۔ مجمل بات بیان ہو رہی ہے کہ اکثر لوگوں نے جو خوشحال تھے دنیاوی لحاظ سے وہی گمراہ ہوئے۔ یہاں بھی فرمایا کہ یہ اس انجام کو کیوں پہنچے ہیں؟ آگ کی لپٹ، ابلتا ہوا پانی، دھواں، اس لیے کہ یہ دنیا کی زندگی میں بہت خوشحال تھے۔ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم۔ یہ بڑے بڑے گناہوں پہ دوام کرتے تھے، کبیرہ گناہوں پہ قائم رہتے تھے۔ وکانوا یقولون اذا متنا وکنا ترابا، اور یہ کہتے تھے جب ہم مر گئے، مٹی ہو گئے، تو کیا ہم نئے سرے سے اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ناممکن ہے، لا محال ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، مر گئے، مٹی ہو گئے، پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ آباؤنا الاولون، ہمارے پہلے باپ دادا جو مر گئے ہیں کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ یعنی ان کی عقل میں یہ بات ہی نہیں آتی کہ مرنے کے بعد بھی زندگی ہے۔ وہ اسے عقل سے بعید سمجھتے تھے۔ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہہ دیجئے تمہارے تمام پہلے اور پچھلے، تمہارے باپ دادے پردادے اور پچھلے دوتے پوتے نواسے آگے جتنے بھی، سب جمع کیے جائیں گے وہاں پہ۔ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، میقات مقرر جگہ، مقرر دن، یوم معلوم۔ ثم إنكم أيها الضالون المكذبون، پھر کہا جائے گا اے گمراہو، اے جھٹلانے والو، ایھا الضالون المکذبون، اے صراط مستقیم سے ہٹے ہوئے لوگوں، اے بے یقینی کرنے والوں۔ مکذبون، جھٹلانے والوں، بے یقینی کرنے والوں۔ لآکلون من شجر من زقوم، آج زقوم کا درخت، اس کا پھل تمہیں دیا جائے گا۔ زقوم تھور کا درخت، زہریلا، جو آنتیں کاٹ دے گا، رگیں کاٹ دے گا۔ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اسی سے تم نے پیٹ بھرنا ہے آپ۔ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، پھر اوپر سے تمہیں ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، کھولتا ہوا۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ، اور پانی ایسے پئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پیتا ہے۔ اونٹ کو ایک بیماری لگ جاتی ہے، پانی پیتا رہتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، سیراب نہیں ہوتا۔ تو یہ جہنمی اس طرح پانی پیئیں گے جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے۔ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِیمِ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّینِ، یہ ان کی مہمانی ہوگی قیامت کے دن، ان کی مہمان نوازی ان چیزوں سے ہوگی۔ معلوم ہوا یہ دنیا دار العلم ہے، دار العمل ہے، اور آخرت دار الجزا ہے۔ یہ ہو کے رہنا ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کو مہلت دے رکھی ہے، مدت دے رکھی ہے، کام کرنے کے لیے کافی وقت دے رکھا ہے۔ اللہ نے ہر انسان کو بہت
مہلت دیتا ہے، بہت مدت دیتا ہے۔ ساٹھ سال عمر ہو جائے، 70 سال ہو جائے، کتنے جنازے تو نے ادا کیے، کتنے لوگوں کو قبر میں دفناتے ہوئے تو نے دیکھا، کتنے لوگوں کو تو نے غسل دیا میت کو۔ اچھا یہ بھی عجیب ہے، ہم لوگ میت کو تو غسل ہی نہیں نہ دیتے، لینا پسند ہی نہیں کرتے، کرائے کا بندہ منگوا کے غسل دلواتے ہیں۔ ہر بندے کو چاہیے کہ میت کو غسل دے، اسے کفن پہنائے، عملی طور پہ اس سے گزرے، قبر میں اتارے اس کو۔ تو اللہ رب العالمین ہر انسان کو بہت مہلت دیتا ہے سوچنے سمجھنے کی۔ تو اس عمر کو اللہ تعالیٰ حجت بنائے گا کہ میں نے تمہیں عمر دی تھی، زندگی دی تھی۔ اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی تھی، زندگی نہیں دی تھی؟ اتنی عمر دی تھی جس میں کوئی نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے، انبیاء بھی آئے تھے، مبلغین، دائی، علماء بھی آئے تھے، وعظ و نصیحت کرنے والے بھی آئے تھے۔ تو سورۃ واقعہ کے اندر اعمال کے لحاظ سے قیامت کے دن لوگوں کی 3 جماعتیں بن جائیں، سابقون، اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال۔ اور سورۃ اعراف میں ایک چوتھی جماعت کا بھی ذکر ہے، اعراف، اصحاب الاعراف، جن کی نیکیاں برائیاں برابر ہو گئی، جب تولی گئی وزن کیا گیا تو برابر ہو گئی۔ اب یہ نیکیوں کی وجہ سے جنت میں جانا چاہتے ہیں، لیکن گناہوں کی وجہ سے روک لیے گئے، گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جانا چاہتے ہیں، لیکن نیکیوں کی وجہ سے روک لیے گئے۔ نیکیاں دوزخ میں نہیں جانے دے رہی، گناہ جنت میں نہیں جانے دے رہے، لہذا ان کو جنت جہنم کے درمیان روک لیا گیا ہے۔ اصحاب الاعراف جب جہنم کی طرف دیکھیں گے تو پناہ مانگیں گے، اذا صرفت ابصارهم تلقاء اصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، تو دعائیں کریں گے، ہمارے رب ہمیں ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کر دینا۔ اور جب جنتیوں کی طرف دیکھیں گے تو امید کریں گے اللہ سے کہ ہمیں بھی ان کے ساتھ شامل کر دیں، ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، جنتیوں کو دیکھیں گے تو انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے کہ وہ داخل تو نہیں ہوئے جنت میں، لیکن وہ طمع رکھتے ہیں، امید رکھتے ہیں۔ تو یہ جو قیامت کے دن جماعتیں بنیں گی، یہ اعمال کے لحاظ سے، نیکیوں کے لحاظ سے لوگوں کی تقسیم کی جائے گی۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، وہ بھی نیکیوں کے لحاظ سے، اور قیامت کے دن جو پارٹیاں بنے گی وہ بھی نیکیوں کے لحاظ سے بنے گی۔ آج کل تو بندہ مذاق کرتا ہے نا، میری کوئی پارٹی نہیں، صرف افطار پارٹی ہے، کہ جہاں افطار پارٹی ہے وہ میری پارٹی۔ روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا، افطار پارٹی میں شریک ہونا ہے۔ تو سورۃ واقعہ کے اندر یہ جو انسانوں کی 3 جماعتیں بنیں گی قیامت کے دن، یہ ترغیب کا انداز ہے، ترہیب کا انداز ہے، ترغیب و ترہیب، شوق دلانا اور خوف دلانا۔
جنت کی نعمتوں کا ذکر کیا، شوق پیدا کیا، رغبت پیدا کی کہ جنتی سارے جوان ہوں گے، وہاں تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہاں زخم نہیں آئیں گے، وہاں پریشانی نہیں ہوگی، غم نہیں ہوگا، ہر طرح کی نعمت ملے گی۔ یہ شوق دلانے کا پہلو ہے۔ اور جہنم کے عذابوں کا ذکر کیا، یہ خوف دلانے تاکہ انسان اپنے اعمال کی اصلاح کر لے، درست کر لے، اعمال کو تزکیہ نفس کر لے، تربیت کر لے، جو محاسن اخلاق ہیں ان کو اختیار کر لے، اور جو رذائل اخلاق ہیں ان سے بچے۔ محاسن اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق، امانت و دیانت داری، ایفائے عہد، وعدہ پورا کرنا، کسب حلال، حلال کمانا، قانون کا احترام، یہ عدل و انصاف، ایثار و ہمدردی، تعاون، یہ محاسن اخلاق یہ اپنے اندر پیدا کر لے۔ اور رذائل اخلاق، جھوٹ، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، بغض، تکبر، گھمنڈ، منافقت، غفلت، جہالت، یہ جو رذائل اخلاق ہیں ان سے کنارہ کشی کرے، ان سے بچے۔ گھٹیا اخلاق، جگرالو پن، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا، منشیات، حلال طیب چیزیں نہیں استعمال کرتا، حرام اور مشکوک چیزیں استعمال کرتا ہے۔ تو روزے رکھوا کر، قیام کروا کے یہ ٹریننگ دی گئی کہ اچھے اخلاق کو اختیار کرو گے، تمہارا روزہ زیادہ قیمتی بنے گا، ثمر آور بنے گا۔ رذائل اخلاق سے روزے کا ثواب کم ہوتا جاتا ہے، نیچے آتا جاتا ہے گراف۔ روزہ رکھ کے جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، گالی گلوچ کر رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، دھوکہ بازی کر رہا ہے، نظر بازی کر رہا ہے، روزے کا ثواب بتدریج کم ہوتا جائے۔ اور کتنے ہی لوگ ہیں حدیث پاک جن کو سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہی رات کو قیام کرنے والے جن کو سوائے رات کے جگراتے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ ہم کو ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے کہ سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملا قیامت افطاری کے وقت۔ دعا بھی ہم نہیں مانگتے نا افطاری کے وقت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر ان شاء اللہ۔ پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر بھی ثابت ہو گیا اگر اللہ نے چاہا۔ تو روزہ افطار کرنے سے پہلے یا افطار کرنے کے بعد دونوں طرح درست ہے، یہ دعا مانگی جائے۔ یہ دعا، یا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اے اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، تیرے ہی رزق سے افطار کرتا ہوں۔ تو ہی یعنی اجر دینے والا ہے، تیرے رزق سے افطار کرتا ہوں، تیرے لیے روزہ رکھا ہے۔ کلمہ اخلاص بولے۔ تو میں نے جو آیات کریمہ تلاوت کی تھی، اللہ رب العالمین نے اللہ کی راہ میں جو مال خرچ کرتے ہیں ان کی فضیلت بیان کی۔ یہ بھی ایک عمل ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 261۔
کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایک دانے کی طرح ہے کہ اس دانے سے اللہ 7 بالیاں پیدا کرتا ہے اور ہر بالی میں 100 دانے، ایک دانے سے 100 دانے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے. یعنی جو ایک نیکی خرچ کرے اللہ اسے 700 گنا اجر سے نوازتا ہے. 700 گنا اجر. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور کئیوں کا اجر اللہ بغیر حساب کی بلند زیادہ کر دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا ہے جاننے والا. یہ کیا ہے؟ یہ ترغیب کا انداز ہے. انفاق فی سبیل اللہ، صدقہ و خیرات، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا شوق دلایا کہ 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اللہ اسے 700 گنا تک اجر دے گا، بلکہ اس سے بھی زیادہ. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا اجر بھی زیادہ ہوتا جائے گا. الذین ینفقون اموالہم فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، مال خرچ کرتے ہیں پھر احسان نہیں جتلاتے، تکلیف نہیں دیتے. لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر اللہ کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. صدقہ و خیرات کے اثرات، پریشانیاں دور ہوں گی، تفکرات دور ہوں گے، ہم اور غم ختم ہو جائیں گے. تو اللہ کی راہ میں مال خرچ کریں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام رمضان شریف میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گویا کہ تیز آندھی چل رہی ہے، آندھی ہر چیز سے ٹکرا کے گزرتی ہے، ہر ایک کو آپ عطا کرتے، کسی کو بھی محروم نہ کرتے. اور فرمایا دوسری حدیث میں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ خیرات دینے سے آدمی کے مال میں کمی نہیں ہوتی بلکہ زیادہ ہوتا ہے. وما زاد اللہ عبدا بعفو الا